السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی کائنات کا وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی میں اس کی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے وہ لوگ بھی محروم ہیں جن کے دامن کا یہ زیور ہے، جو اس قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے تعلق کو قابل فخر سمجھتے ہیں، مگر نتیجہ وہ نہیں جو اس قرآن سے تعلق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں نہیں؟ انسان کو، مسلمان کو خود سوچنا چاہیے، وگرنہ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کون سا انقلابی دستور ہے؟ اس کو قرآن خود بیان کرتا ہے، اور اس کا بیان وہ حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ذی شعور آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ بدنصیبی ہے، قرآن سے تعلق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن جو پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس قسم کا انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے وہ ہم میں نہیں۔ لیکن قرآن کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کہا یہ قرآن جو تمہیں دیا ہے اور تم نے قبول کر لیا ہے، پتہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ اتنی بڑی کائنات کی طاقت جس نے زمین کو اللہ کے حکم سے سنبھال رکھا ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین قائم نہ رہتی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو قائم کرنے کے لیے انہیں بنایا ہے، ایسی توانا طاقتور چیز، ایسی میخ۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن ان پہ نازل کر دیا جاتا تو یہ دب جاتے، پھٹ جاتے۔ اگر پہاڑوں کی حیثیت یہ ہوتی تو جس انسان پہ یہ قرآن آیا ہے، جس کو اس کے پڑھنے اور اس کے پھیلانے کا مکلف بنایا ہے انسان کو، وہ انسان کیا ہے؟
اس کی زندگی کیسی ہے ہمیں سوچنا ہے. لیکن ایک جھلک ان لوگوں کی جن کا قرآن سے واقعی تعلق تھا اور وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اللہ کا دستور سمجھتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگایا، تو پھر پہاڑ ان کی اطاعت سے شرمندہ، زمین ان کی اطاعت پہ، آسمان ان کی اطاعت کے آفرین کے ڈھونگے برساتے ہیں. کیوں ڈھونگے برساتے ہیں وہ؟ کہ انسان نے اس کو پایا، اس سے تعلق پیدا کیا، تو پھر تعلق نبھایا، اور ہر دیکھنے نہ دیکھنے والے انسان نے اس بات کا ببانگ دوہل اظہار کیا کہ واقعی قرآن سے جن لوگوں نے تعلق پیدا کیا اور قرآن نے جو ان میں انقلاب پیدا کیا ہے، کائنات کے کسی دستور نے کسی انسان میں پیدا نہیں کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اللہ کا قرآن آیا، عرب کے بدوؤں اور جاہلوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا. وہ لوگ اس کی طرف بڑھتے، کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے افراد، کیسی کیسی شخصیات اس قرآن کو اپنے کانوں سے سنتی ہیں، اور پھر انقلاب کیسا آتا ہے جب تاریخ اپنے اوراق سے ہمیں ان کا کردار دکھاتی ہے. تو جو ایماندار ہوتا ہے، کمزور ایمان، اس کا ایمان قوی اور توانا بن جاتا ہے. لیکن اگر دھیان ہو تو یہ یثرب کی زمین ہے، یہاں کے باسی عرب ہونے کی حیثیت سے سب کچھ وہی کرتے ہیں جو عرب کا رات اور دن کا وتیرہ تھا. یثرب کی بستی کا سب سے بڑا مجرا شراب، کباب، جوانی، سارا یثرب، اور یثرب کے جتنے بد کردار لوگ تھے جن کو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، وہ اس محفل کی حسن تھے. اور اس محفل کے بڑے لوگ وہ تھے جن کا مال و زر اس عیاشی کے لیے ختم ہوتا تھا. رات کی تاریکی، دن کی روشنی یکساں ہے، جام چل رہے ہیں اور جام ٹکرا رہے ہیں. نشہ سے مخمور لوگ وہاں پڑے ہوئے، ان نشہ سے مخمور لوگوں کے کانوں میں اللہ کے قرآن کی آواز پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ دب جاتے، پھٹ جاتے. قرآن کی تاثیر وہ ہے. ان شراب سے بے ہوش اور مدہوش لوگوں کے کانوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. کان کھڑے ہوئے، لرزہ آیا اور قرآن کی طرف توجہ دی. اللہ کہتا ہے قرآن وہ ہے جو انسان کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے دل تک
پہنچتا ہے، پھر وہ انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی نظیر قرآن سے پہلے کائنات میں کہیں نہیں، اور قرآن کے بعد قیامت تک بھی ایسی نہیں آئے گی۔ شرابی ہے اس محفل کو رونق دینے والا ابو طلحہ، اس کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ حالات کیا ہے؟ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں، سوائے شراب و کباب کی۔ آنکھیں کھلتی ہیں قرآن سن کے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر کے پاس آتا ہے قرآن سننے کے لیے۔ مورخین اختلاف رکھتے ہیں اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کیا ہے یا بیعت عقبہ ثانی میں یہ موجود تھا۔ جیسا بھی ہے، ایمان لے آیا، قرآن کانوں میں پڑا، دل پھٹ گیا، خوف سے لرزا ہوا، اس کو احساس ہوا کہ یہی دنیا نہیں جہاں زندگی بسر کرنی ہے، اس کے بعد ایک ایسی دنیا ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، یا نار یا گلزار۔ اس نے لبیک کہا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان کا اظہار کیا تو انقلاب کیسے آیا، طبیعت کیسے بدلی، ذہن کیسے پلٹا۔ وہ دن رات شراب کے نشہ سے مخمور رہنے والا، جس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا، اپنے زیاں کا ادراک ہی نہیں تھا، تھوڑی سی ٹھوکر لگی، قرآن اس کے کانوں میں پڑا ہے تو یہ قرآن کی طرف توجہ دیتا ہے۔ جب شرابی ساری جوانی شراب کی زندگی، لیل و نہار شراب میں، بد کرداریوں بدکاریوں میں، ہوش ہی نہیں، بس ہوش اس وقت آئی جب قرآن اس کے کانوں میں پڑا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، یہ یثرب مدینہ تو نبی بن گیا، اللہ کے نبی کے پاس اٹھنا بیٹھے ہیں۔ قرآن کا انقلاب کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اس مجلس میں ماضی کا ہر وقت کا نشئی، شراب سے مخمور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہی یثرب جب مدینہ ہوا، وہی انسان جو ہر وقت مخمور رہتا تھا، اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے جبریل آیا، قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماضی کے شرابی کی طرف نگاہ ڈالی، ارشاد فرمایا، بھائی ادھر آؤ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأک القرآن۔ ابئی، مجھے اللہ نے کہا ہے ابئی کو قرآن سناؤ۔ ابئی کے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ خود نہیں آئے، اللہ لے کے آیا ہے،
اور اللہ نے کہا ہے میرے محبوب یہ تو نے حاصل نہیں کیے، ہم نے دیے۔ ساری زندگی شراب میں مست رہنے والا آدمی محفل مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن نازل ہوا، جبریل نے کہا اللہ کے نبی اللہ کا پیغام بھی ہے۔ جبریل کیا کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ابی بن کعب کو سناؤ۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ابی مجھے یہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ کان کھڑے ہوئے، آنکھیں اٹھی، دل پھٹ پڑا، اللہ سمانی بکا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ ارشاد فرمایا نام؟ ہاں بھائی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کب ذکرتو عند رب العالمین، میں اس قابل ہوں کہ رب العالمین کی جناب میں میرا تذکرہ آ رہا ہو۔ نام اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہاں، اللہ کی محفل میں اللہ کی مجلس میں تیرا ذکر موجود ہے اور اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے میرے محمد اس کو قرآن سناؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ اور تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ ساری زندگی شراب میں بدمست رہا، مخمور رہا شراب کے نشہ میں، چند ایام گزارے، اللہ یوں راضی ہوا، آنکھوں سے آنسو، ماضی پہ نگاہ پڑی، حال میں خوشخبری ملی، مستقبل ایسا منور ہوا کہ آفتاب زمانے کو ایسے منور نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوا ہے؟ اس کا سبب ابی کا قرآن سے تعلق ہے، اور جو قرآن سے یوں تعلق پیدا کر لیتا ہے عرش پہ رحمان اس کا نام لے کے ذکر کرتا ہے۔ اس کا قرآن سے تعلق پیدا ہو تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب سنتا ہے، رو رو کے داڑھی بھیگ گئی، اس کا سینہ بھیگ گیا کہ اللہ میرا تذکرہ عرش پہ کر رہا ہے، میرا نام لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر رہا ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ کا قرآن تھا، یعقوب کا بیٹا ابی تھا، قرآن پڑھتا ہے، منہ سے قرآن نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، منظر ہی کچھ اور بنتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کا یہ منظر دیکھا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، تمام لوگوں میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا ابی، اور کہا لوگوں ابی سے قرآن سیکھو۔ سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ قرآن ابی کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی نکلتا تھا، اور یہ قرآن کی تلاوت اللہ کے محبوب کو بھی محبوب تھی اور اللہ کو بھی محبوب تھی۔ اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کا تذکرہ عرش پہ موجود تھا۔ قدر زر زار کے بتانے، قدر جوہر جوہری۔ سونے کی پہچان سنیار کو ہوتی ہے اور ہیرے جواہرات کی پہچان جوہری کو ہوتی۔ قرآن کی پہچان ہمیں نہیں، قرآن کی پہچان محمد رسول اللہ سے پوچھو، قرآن کی پہچان اللہ سے پوچھو۔ اس کا قرآنی تعلق اتنا گہرا ہوا کہ یہ قرآن میں ڈوب جاتا ہے، اور ڈوبنے کے بعد
اس کی آنکھوں سے قطرات گرتے ہیں، وہ آنسو کے نہیں، گوہر و لالا کے قطرات ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہے، اور اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اور قرآن جب محبت سے پڑھا جائے تو اس پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے شغف، اس کی لگن، اس کی محبت، قرآن سے اس کے عشق کو جانتے ہیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ بھی اور اللہ بھی۔ اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھا رہے، نماز سے فارغ ہوئے، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا میری قرات کرنے میں تمہیں کچھ محسوس ہوا ہے؟ صحابہ خاموش ہے، اور ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں دیر سے ملے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ قرات سنیے، ارشاد فرمایا هل فیکم بھائی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی موجود ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ پوچھا کہ ابی تم میں موجود ہے، ابی بھی فارغ ہو گئے اپنی نماز سے، عرض کرنے لگے میرے آقا آپ کی تلاوت میں فلاں آیت رہ گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا ابی مجھ کو بھول گئی تھی اور مجھے علم تھا تیرے علاوہ یہ کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ قدر ہے محمد رسول اللہ کو۔ اور قرآن کیا ہے اس کو میں اور تم نہیں جانتے، یہی سبب ہے کہ مسجدیں ویراں ہیں، اور اقبال نے کہا مسجدیں مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ قرآن کو جاننے والا، قرآن سے تعلق پیدا کرنے والا، رب کی کتاب سمجھنے والا، جب اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قرآن میں یوں گم ہو جاتا ہے کہ اس کے تذکرے رحمانش پہ کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا، جنہوں نے قرآن کو جانا پڑھا اور پھر اس سے تعلق پیدا کیا۔ عرش والا کہتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یوں ہی نہیں اللہ کہتا اور یوں ہی نہیں یہ باتیں بنتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ قرآن پہ اس انداز سے نظر رکھنا تمہارا ہی کام ہے۔ وہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں غرق ہو جاتے ہیں، ان کو صرف قرآن ہی رہتا ہے۔ ایک وقت تھا اس کے لیے صرف مخمور ہونا زندگی تھی، اس کے لیل و نہار شراب میں بسر ہوتے تھے۔ جب اس کو چھوڑا، قرآن سے تعلق پیدا کیا، پھر دن کو بھی قرآن ہے اور رات کو بھی قرآن ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں ڈوب جاتا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھتا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ڈوب کے قرآن میں۔ قرآن کا تو مزہ ہی تب آتا ہے کہ ہم سب کو مزہ آتا ہے، پڑھتے تو ہوں گے سارے قرآن، لیکن کبھی کسی کو مزہ آیا ہے؟ نہیں۔ مزہ آئے کیوں؟ جس چیز نے تجھے مزہ دینا تھا وہ چیز تو تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن پڑھتا ہے، تجھے کیا پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا، اور یہ ہے کیا؟
جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا تب انقلاب آ سکتا ہے، اور انقلاب نہیں آئے گا۔ اس لیے نہ ماں پڑی ہوئی ہے نہ باپ پڑا ہوا ہے، یہ کیسے پڑ جائے گا؟ سکول جاتا ہے بیٹا، فیس دیتا ہے، ٹیوشن دیتا ہے، اور سکول بھی جاتا ہے، ٹیوشن سینٹر بھی جاتا ہے، کہ بیٹا آتا ہے کچھ کرتا ہی بے کہ نہیں؟ کیا کبھی کسی نے اس سوچ کی بنا پہ اپنے بچے کو مسجد کی طرف بھی بھیجا ہے کہ قرآن پڑھ؟ قرآن کا انقلاب نہیں آ سکتا۔ قرآن تب انقلاب پیدا کرتا ہے جب یہ دل میں اتر جائے، اور دل میں تب نتیجہ پیدا کرتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور خوف نہیں آ سکتا جب تک قرآن کا پتہ نہیں چلے قرآن ہے کیا پتہ چلتا ہے قرآن کا؟ ابئی کو پتہ ہے، اور اللہ اس کے لیے گرے کھولتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن جب پڑھتا ہے اس کے منہ سے حروف و الفاظ نہیں نکلتے، یہ قرآن میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوبتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ راستے کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابئی مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ سوچ اپنی اپنی، فکر اپنا اپنا، خیالات اپنے اپنے، اور کوئی چیز اثر کرتی ہے تو وہ اپنی بنیاد پہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شکایت لی کہ فلاں جو آپ کا ساتھی ہے نا، آپ صحابی، اللہ کا نبی نماز کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتا ہے، اور رکعت میں ہاں اللہ کے نبی نے بلایا، ارشاد فرمایا کہ تو سنا ہر رکعت میں قل ہو اللہ ہی پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی ہاں۔ فرمایا کیوں؟ سبب کیا ہے؟ 30 پاروں پہ مشتمل اللہ کا قرآن، اور تو ہر نماز میں وہی پڑھتا ہے، ہر رکعت میں۔ عرض کی اللہ کے نبی جتنا مزہ اس کے پڑھنے میں آتا ہے قرآن دوسرے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کہا جس طرح اللہ نے اپنی توحید اس میں بیان کی ہے کہیں بھی بیان نہیں کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے کہ اس میں رب کی توحید کا ذکر ہے تو تجھ پہ عرش کا مالک بھی ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ اپنی اپنی سوچ یار نہیں اٹھاؤ، کس کا ہے؟ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا فکر ہے۔ اور بھائی کو کہا بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں پوچھا ہے؟ کسی اور سے نہیں پوچھا، کسی اور صحابی کو نہیں بلایا، ان سے بات نہیں کی، ابئی سے کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کو علم ہے ابئی قرآن اس طرح پڑھتا ہے کہ قرآن میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن کا مزہ بھی اسی آتا ہے جو قرآن میں ڈوب کے پڑھتا ہے۔ جب قرآن اس کی آواز بلند ہوتی ہے سننے والوں پہ ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ابئی سب سے عظیم آیت قرآن کی کون سی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی قرآن کی عظیم آیت جو ساری آیات پہ فوقیت لے جاتی ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے نبی آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیت ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مسکرائے، چہرہ کھل گیا، ارشاد فرمایا ابئی اس علم پہ میں تجھے مبارک پیش کرتا ہوں۔ قرآن انقلاب لاتا ہے۔ او عرب کے وہ لوگ جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو گرتی شراب کی ملتی ہے، اور جب تک شراب سے مخمور نہیں ہوتا عرب کے لوگ اپنے بچوں کو جوان ہی نہیں سمجھتے۔
کیوں؟ ان کی بنیاد یہ ہے، قرآن اگر انقلاب پیدا نہیں کرتا، تیرا دل پھٹنے جاتا، تیری آنکھوں سے قرآن جاری نہیں ہوتا، تو قرآن کو تو نے سمجھا ہی نہیں اور سمجھ بھی نہیں سکتا۔ نہ باپ پڑھا، نہ ماں، نہ آگے اولاد۔ بیٹا پڑھا ہوا جی؟ ہاں جی الحمدللہ ماشاءاللہ، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے؟ اچھا جی۔ قرآن الحمدللہ پڑھا جی۔ کیا پڑھا؟ سادہ۔ اور تجھے کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے؟ انقلاب تب آتا ہے جب پتا چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب نہیں پتا چلے گا تیرے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو پوچھا تھا کہ صرف قرآن نہیں پڑھتا تھا، یہ قرآن کے اندر غرق ہو جاتا تھا، اور قرآن اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی جاری ہوتا تھا، اور آنکھوں سے قرآن تب جاری ہو سکتا ہے جب پتا چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اگر نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے جس کا تعلق جتنا قرآن سے ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، اللہ بھی قدر کرتا ہے ابی کے قرآن کی، اور محمد رسول اللہ بھی قدر کرتے ہیں ابی کے قرآن کی۔ اگر ابی کی محبت، عشق، لگاؤ قرآن سے نہ ہوتا تو رحمان بھیجنے والا کبھی ابی کا نام نہ لیتا کہ میرے محمد ابی کو قرآن سناؤ۔ کیا مطلب؟ قرآن سنانے کا مزہ تو اسی کو ہے جو قرآن سنتا ہو اور وہ قرآن سنے اس کا جسم لرز جائے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ پتہ چلے گا، اب تو نہیں ہے نا، کہو نا یار بچوں کو بھیجو، وہ تعلیم گورنمنٹ نے شروع کی تھی نا، تعلیم نابالغاں، تو جناب بوڑھے بوڑھے بھی وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ بالغ آئے، غیر بالغ آئے، بچہ آئے، جوان آئے، بوڑھا آئے، پڑھانا ہمارا کام ہے۔ یاد تم رکھ لو، جب ایسے حالات پیدا کر لو گے، اللہ کی قسم تمہارا ذکر اللہ اپنے عرش کے فرشتوں سے کرے گا۔ قرآن سے محبت عقیدت ویسے پیدا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی، جیسے کہ ابی، آنکھوں سے آنسو، داڑھی بھی تر ہو گئی، سینہ بھی تر ہو گیا۔ اللہ سمانی کا سمانی بکا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن زبان سے بھی جاری ہو اور قرآن آنکھوں سے بھی جاری ہو۔ عشق و محبت، پیار کا تعلق بڑھتا ہوا تب نظر آتا ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہو۔ میں کرتا رہوں آپ سے، آپ مجھے جانے کچھ نہ۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کو جانتا ہے اور وہ بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، کہتا ہے میرے محمد ابی پہ اس قرآن کو پڑھو، اس کو سناؤ قرآن۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہے، اللہ کے نبی کو اس کے قرآن سے تعلق اور شغف کا علم ہے۔ اور ظاہر ہے جس آدمی سے کسی کو دلچسپی ہو، جس کام سے کسی کو دلچسپی ہو، جس مسئلے سے کسی کو دلچسپی ہو، بات کرنے والا بات بھی اسی سے کرتا ہے۔ جس کو دلچسپی نہیں اس سے آپ بات کریں وہ سو رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آنے والے سو رہے ہوتے ہیں اکثر۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جن کے نیند قریب بھی نہیں پھٹکتی، تو وہ بھی ہیں جنہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن اور واز اوپر سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن انقلابی دستور ہے، انقلاب اس میں آتا ہے جو قرآن کو شوق سے سنتا ہے، لگاؤ سے سنتا ہے۔ ابھی بچوں سے میں بات کر رہا تھا جمعہ سے پہلے کہ اللہ کے بندے کو ایک شخص آج کہتا ہے اللہ والے آپ کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ وہ کہاں مسجد میں ہوتا ہوں، جمعہ مسجد میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا چھوڑے جی
آؤ آپ کو وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں جہاں دلوں کے دل لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے. اچھا چلے جاتے ہیں. جمعہ پڑھا، جا کے دیکھا مولوی صاحب ٹاکے کی بنگالے اور بنگالے کی ٹاکے، قصے، کہانیاں، شعر لے کے ساتھ. لوگ واقعی بڑے تھے، اس لیے کہ ہے مولوی سے قرآن سننے کوئی کم جاتے ہیں، تھوڑے جاتے ہیں قرآن سننے، جاتے ہیں راگ سننے، شعر سننے، استہزاء سننے، تان سننے. اور جو یہ سب کچھ کرتا ہے وہ علامہ فہامہ ہے. سنائیں جی حضرت ارشاد فرمایا اگلے جمعے میرے ساتھ جانا، تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا جہاں فرشتے آتے ہیں قرآن سننے کے لیے. چلیے جی ٹھیک ہے، اگر فرشتے آتے ہیں تو پھر جائیں گے. آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ ہی ٹامے ٹامے بیٹھے ہوئے. کہنے لگا حضرت صاحب اور یہاں تو لوگ نہیں آتے قرآن سننے کے لیے، فرشتے کیسے آتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فرشتے وہاں ہی آتے ہیں جہاں لوگ نہیں آتے. لوگ تو کہانیوں، قصوں، گانوں کی طرف جاتے ہیں. جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو، جہاں حدیث بیان ہو رہی ہو، وہاں آتا کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قدر کو جانتے تھے. اور لگاؤ جو تھا وہ بھی تو انتہا کا تھا، ابئی کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابئی، مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی صورت بتلاؤں گا نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن میں ہی کوئی دوسری صورت اس جیسی. قرآن کا شہدائی تھا، قرآن کا عاشق تھا. جھوم اٹھا کہ اچھا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ تورات بھی محروم رہی، زبور بھی محروم رہی، انجیل بھی محروم رہی، اور خود قرآن بھی دوسری صورت ایسی پیدا نہ کر سکا. اس کے دامن میں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ضرور بتلائیں. کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی باتوں میں مصروف ہو گئے. اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نبی دروازے سے باہر نہ نکل جائیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دروازے کو کراس کرنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے میں تجھے وہ صورت بتلا دوں گا. کہتے ہیں جب ہم دروازے کے قریب ہو گئے نا، میں نے کہا آقا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک صورت بتلاؤں گا جس جیسی صورت اللہ نے کسی کتاب میں نازل ہی نہیں کی، قرآن میں بھی نہیں نازل. وہ صورت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بھائی جب تم نماز پڑھنا شروع کرتے ہو تو کیسے شروع کرتے ہو؟ اللہ کے نبی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. فرمایا یہی وہ صورت ہے جو دوسری اللہ نے کائنات میں نازل کی ہی نہیں. اور اگر آپ آج کہیں نا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی جب نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ سورۃ فاتحہ. تو آج جناب لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھیں. نا نا نا، امام قرات کر رہا ہے، تم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو. اللہ کے نبی نے پہچان کروائی ہے. 7 من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جس کے متعلق سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں قرآن کی قدر و منزلت ہے، قرآن کی مخصوص رہنمائی اس سے عام طور پہ کی، اور ابئی کی بھی عقیدت اور محبت پہ قربان. ایسی عقیدت اور محبت نہیں ہو سکتی. مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہوگا. بہت سارے بچے حفظ کر کے آتے ہیں قرآن لیکن سنا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ کے ابئی بن کعب کی روح ان میں نہیں پائی جاتی. قرآن پڑھنے والی روح نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ویسے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، جیسے ابئی پڑھتے تھے قرآن ابئی میں گم ہو جاتا تھا، ابئی قرآن میں گم ہو جاتے تھے.
اور جب اس کو محبت کی داستان یوں ترتیب پائے تو پھر مزہ آتا ہے پیار اور محبت کا. ابئی قرآن میں غلطاں، قرآن ابئی سے اچھلتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب چلتے پھرتے لوگوں کو کہتے آؤ مجھ سے قرآن پڑھو، آؤ مجھ سے قرآن پڑھو، اور یہ قرآن پڑھاتا ہے. طفیل بن عمر کو قرآن پڑھایا. اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 جمعے ہوئے میں نے طفیل بن عمر کا ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی کے صحابی کا. لیکن میرا خیال ہے شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہاں اس صحابی کا ذکر تو سنا تھا. رئیس ہے دوس کا، وہ یمن کے علاقے میں، یمن کی سرحد میں یہ دوس کا قبیلہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آیا محمد رسول اللہ کی سیرت صورت کردار دیکھنے کے لیے اور رہنمائی پانے کے لیے. وہاں رہ کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ ابئی سے سیکھے، اور صحابہ سید القراء قاریوں کے سردار کہا کرتے تھے. ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس سے سیکھ رہے اس سے سیکھے. طفیل قرآن سیکھتے ہیں تو قرآن، طفیل رئیس ہے، دوس قبیلہ کے رئیس سردار، مال سے مالا مال، زر و مال کی انتہا کوئی نہیں. جب وہ گئی سے قرآن پڑھ لیا نا تو بڑی خوبصورت کمان بنی ٹھنی ابئی رضی اللہ کو دے دی کہ یہ لیں جی تحفہ. ابئی نے زبردست قسم کی کمان تھی، اپنے گلے میں لٹکا لی، اور گلے میں لٹکانی تھی. مسلمان کا یہ شعار اور نشان ہے، جہاد کی علامت ہے، مجاہد کے پاس یہی تو ہوتا ہے. اور مسلمان خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، یہ تو ان کی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی. لٹکائی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زبردست قسم کی کمان، اور وہ ابئی کے گلے میں. ارشاد فرمایا ابئی یہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی طفیل بن عمر کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے تحفہ دیا ہے. بھائی اللہ کی قسم ایمان کا مزہ آتا ہے. ہم مومن مسلمان ہیں اور ہمارے مولوی وہی ہے جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں؟ نہیں. عرض کی اللہ کے نبی طفیل بن عمر سے قرآن پڑھایا تھا. ارشاد فرمایا واپس کر دو ورنہ جہنم کی آگ کی کمان تیرے گلے میں ڈال دی جائے گی. یہ ان لے کے لیے نہیں ہے جو ہم قاری رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑھاتے ہیں. ان کی خدمت فرض ہے، ان کی خدمت فرض ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محض اس کی قیمت لیتے ہیں. شوق نہیں، عقیدت نہیں، سوچ یہ نہیں، خیال وہ نہیں. ان کے قرآن پڑھانے کے بعد اگر لالچ موجود ہے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں مولویوں کے دامن بھرے ہوئے ہیں، پراڈوں پہ آتے ہیں، لمبی چوڑی کاریں، تو کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تقریروں سے. یہاں ہی لے لیا انہوں نے جو کچھ لینا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. ایسے وائز مولوی کو وہاں کچھ نہیں ملنا جو حلقوم پہ انگوٹھا رکھ کے لیتا ہے. 20,000 ہی لینا ہے، 25,000 ہی لینا ہے. اس نے یہاں ہی لے لیا جو لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے ابئی کو کہا تھا کہ واپس کرو وگرنہ وہاں نہیں ملے گا. تو ان لوگوں کو تو ملے گا جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور چونکہ وہ مصروف اس میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو دینا فرض ہے، وگرنہ ان کے لیے کچھ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد ابئی نے جس کو قرآن پڑھاتے تھے اس کے گھر سے کبھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ قیامت کے دن نہ پکڑے جاؤں. یہ تصور ہے ان لوگوں کا جن کے اندر قرآن ہے.
جن کے اندر قرآن نے فکر پیدا کی ہے. وگرنہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. آپ دیکھیں سیدنا ابی جا رہے ہیں، ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ تھیلی پکڑ لی، دیکھا تو اس میں دینار ہیں. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے پاس بھاگ. یہ میں اگر کہوں کہ ہمیں اپنے اندر بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کو چیز ملتی ہے تو وہ لوگوں کو بتلاتے میرے یار یہ میرے پاس چیز ہے، گم شدہ چیز ہے کسی کی، الا ماشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی نہیں، لیکن اب زیادہ وہ لوگ ہیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آنکھ بچا کے پکڑتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو رب کا خوف نہیں، ان کو علم نہیں، اس کا حساب یہاں نہیں تو وہاں دینا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آخرت کی خوف تھی، وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، آخرت کے طلبگار تھے. ابی بھاگتے ہوئے رحمت کائنات محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی یہ مجھے تھیلی ملی ہے دیناروں، یہ لے، فرمایا پاس رکھو، 1 سال تک مشتہر کرو اس تھیلی کو، یعنی پھیلاؤ اس بات کو کہ میرے پاس کچھ دینار ہیں جو مجھے ملے ہیں. 1 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ابی مدینے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ میرے پاس ملے ہوئے کچھ پیسے ہیں، یہ نہیں بتایا دینار ہیں کس میں ہیں کیسے ہیں، نہیں، میرے پاس کچھ رقم ہے جو مجھے ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو مجھ سے لے لو. سال کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے. اپنا بھی جائزہ لینا ہے. میں نے عرض کیا نا، اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، کوئی کردار تھا ان لوگوں کا، اور وہ کردار آخرت میں نظر آئے گا جب قرآن آگے بھی ہوگا، قرآن ابی کے پیچھے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا. اور کیا ہے؟ اللہ میں ابی کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. ہماری بھی قرآن سفارش کرے گا. اللہ کے بندو سمجھ لو وقت ہے، چلا گیا تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، خیال آئے گا تو بنے گا کچھ نہیں. سال کے بعد گئے، اللہ کے نبی سال ہو گیا ہے، فرمایا ہو بھائی 1 سال اور، پھر اگر کوئی نہ آئے تو یہ تیرا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کیا پھونکی ہے ان لوگوں میں، اور ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کھا جاتے ہیں، ہم تو ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم تو بھائیوں کو لوٹتے ہیں، اور وہ ملی ہوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں. 2 سال تک اشتہار دیتے ہیں کسی کی ہے تو لے جاؤ. تم ہاتھ پہ ہاتھ مار کے چھین لیتے ہو، میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے چھین لیتا ہوں، ہمارا کیا بنے گا وہاں؟ یہ کیا تھا؟ وہ آخرت کا خوف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا. یہ ایسے نہیں ہوتا. اور ان کو آخرت کی فکر کیا تھی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں بخار آتا ہے، کھانسی، نزلہ، یعنی جو بھی تکلیف، پریشانی، دکھ. اللہ کے نبی کیا مومن کو اس کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ میری باتیں سن کے اس کان سے نہیں نکالنی، خدا کے لیے تھوڑا سا غور کرنے کے لیے اپنے پاس رکھو چند لمحات کے لیے. اللہ کے نبی اس کا صلہ بھی ملے گا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہیں کوئی مومن کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. بخار آتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نا، بخار آئے تو بعض لوگ تو وہ بیڑا گھرک ہو جائے، لچتا ہی نہیں مگروں کرتے ہیں ہم ایسے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے گناہ جھاڑنے کے لیے آتا ہے، صاف کرنے کے لیے آتا ہے. ارشاد فرمایا ہاں بخار ہو، نزلہ، زکام، کھانسی، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف،
اس سے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ بھائی وہاں تھے اللہ کے نبی اتنی اتنی باتوں پہ بخار پہ بھی ارشاد فرمایا. ہاں اچانک منہ سے نکلتا ہے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بخار رہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ جہاد بھی چھوٹ جائے، باجماعت نماز بھی چھوٹ جائے، حج بھی چھوٹ جائے، یہ نہ چھوٹے، ساری زندگی مجھے بخار رہے. راوی کہتا ہے پھر ساری زندگی ان کو بخار رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت بن جائے گی، وہ کمی بیشی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کا مقبول اور محبوب بن جاؤں گا. وہ کہتا ہے اللہ بخار ہمیشہ مجھے رہے. اور ایسا انسان کائنات نے کبھی کبھی کم کو دیکھا ہے. بڑے جذباتی آدمی تھے اور حق بیان کرتے ہیں نا، بعض اوقات بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا جذباتی انسان ایک شخص کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے. وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا. قرآن کی آیت سنتے ہیں. کون؟ فاروق اعظم. ادھر آئے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی مجھے تو ابئی نے سنائی ہے، میں نے تو ابئی سے یاد کی ہے، چلو میرے ساتھ. ابئی کے پاس ارشاد فرمایا ابئی عمر فاروق کی دور خلافت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. ابئی یہ آیت کہتے میں نے تجھ سے سنی ہے. کہاں؟ یہ تو نے اس کو سکھائی ہے؟ ہاں. کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے سنی ہے. ابئی واقعی غصے میں آ گئے، غصے میں کہا ہاں اللہ نے جبریل کو دی، جبریل نے میرے آقا کو دی، آقا کے دہنے مبارک سے میں نے یاد کی. سن کے اللہ عمر اور اس کے باپ سے مشورہ نہیں کرتا. خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ کسی اپنے امیر کو ایسے کر کے دکھاؤ. اور راوی کہتے ہیں عمر فاروق نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن کا انقلاب جو قرآن نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ خوف صرف رب کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی یہ تھی، اور قرآن کہتا ہے یہ زندگی مجھے مطلوب ہے، ایسی زندگی بسر کرو میرے محبوب بن جاؤ گے. تمام کائنات کی طاقتوں کی نفی صرف اثبات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے اللہ کا، جس کی وحی محمد رسول اللہ کی طرف آتی ہے، اور جس کے آنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں. کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے کا کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر گوئے مسلمانم بلزم کہ دارم مشکلات لا الہ. اقبال کہتا ہے جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے یہ کلمہ ہے، یہ تو مزہ ہی نہیں آتا. کلمہ پڑھ کے تو انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اور یہی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت پیار ہے، فرمایا سوچ لو. کہنے لگا اللہ کے نبی بہت پیار ہے، سوچ لو. اللہ کے نبی بہت پیار ہے. ارشاد فرمایا پھر پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. یہ ہے دین، یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم. اگر اس سے ہٹ گئے تو پتہ نہیں کس کس سے ہٹ جائیں گے. دعا ہے اللہ ہمیں وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی تھی، جو اللہ کو محبوب، مقبول اور منظور زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.